بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ جب دیا جائے تو اس کے آغاز میں، بلکہ جب فتویٰ لیا جائے تو اس وقت بھی درود پاک پڑھنا۔ امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضۃ الطالبین و عمدۃ المفتین کی جلد 11 میں فرماتے ہیں: وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِفْتَاءِ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَيُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى وَيَحْمَدُهُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ فتویٰ دیتے وقت مستحب ہے کہ شیطان سے پناہ طلب کرے، یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھے، اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور لا حول ولا قوة الا باللہ، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: لا حول ولا قوة الا باللہ، برائی سے بچنا اور نیکی پر طاقت اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہاں پر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے تو اس وجہ سے ان کا حوالہ ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ بھی آ جائے گا تو پھر مزید برکت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے، فیسر لی امری، اور میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو واضح بات ہے، جب فتویٰ کے شروع میں اس دعا کی برکات حاصل ہو جائیں گی تو پھر ہر ایک کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر سائل دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے سے غافل ہو جائے تو فتویٰ کے آخر میں خود مفتی اپنے خط سے یہ چیزیں لاحق کر دے، کیونکہ عادت اسی طرح جاری ہے، یعنی اس وقت سے، آج سے 600 سال پہلے سے اسی طرح کی کہتے ہیں علماء کی عادت جاری ہے۔ تو اسے ثابت ہوا کہ مستفتی یعنی فتویٰ لینے والا اور مفتی فتویٰ دینے والا، فتویٰ لینے والے کے لیے اور فتویٰ دینے والے کے لیے درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ یقیناً اس سے صراط مستقیم کی راہیں آسان سے آسان تر ہو جائیں گی، اور یہی فتویٰ سے مطلوب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔